الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے. مل کے کہہ دیجئے مدینے کو جائیں مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، وہیں گھر بنائیں یہ جی چاہتا ہے. یہ جی چاہتا ہے، یہ اگر آپ کہہ دیں تو ذرا کام تقسیم ہو جائے گا اور آسانی ہو جائے گی. مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، وہیں گھر بنائیں یہ جی چاہتا ہے. مزمل کی سیرت مزمل کی باتیں. یہ مزمل آقا علیہ السلام کا قرآنی نام ہے، آپ کا لقب ہے. مزمل کی سیرت مزمل کی باتیں سنیں اور سنائیں یہ جی چاہتا ہے، سنیں اور سنائیں یہ جی چاہتا ہے، سنیں اور سنائیں یہ جی چاہتا ہے. مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، تیرے پاس آئیں یہ جی چاہتا ہے. سارا دا دل کرتا ہے نا جان دا، پھر سارے مل کے کہو تیرے پاس آئیں یہ جی چاہتا ہے، تیرے پاس آئیں یہ جی چاہتا ہے. پہنچ جائیں بیزاد جب ہم
مدینے پہنچ جائیں، بیزاد، بیزاد شاعر کا نام ہے، پہنچ جائیں بیزاد جب ہم مدینے تو خود کو نہ پائیں، یہ جی چاہتا ہے تو خود کو نہ پائیں، یہ جی چاہتا ہے۔ تو میرا دل کرتا ہے اس مصرے نوں اس طرح پڑھ لگے، پہنچ جائیں بیزاد جب ہم مدینے تو واپس نہ آئیں، یہ جی چاہتا ہے تو واپس نہ آئیں، یہ جی چاہتا ہے تو واپس نہ آئیں۔ اور یہ جی کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماندے نے کہ جیڑا بندہ ایک کر سکے کہ وہ مدینے وچ مرے تے پھر وہ مدینے وچ ہی مرے، سبحان اللہ، جیڑا انتظام کر سکتا ہے، جیڑا اہتمام کر سکتا ہے، جیڑا استطاعت رکھ سکتا ہے، آقا فرماتے نے جیڑا ایک کر سکتا ہے نا کہ وہ مدینے وچ مرے تے پھر وہ مدینے وچ ہی مرے۔ کیوں؟ آقا فرماتے نے کل قیامت والے جھاڑے میں ਉਹਦੀ شفاعت کراں گا، سبحان اللہ، میں انہوں بخشوا لواں گا۔ اس وجہ تو میں کیا کہ واپس نہ آئیں، یہ جی چاہتا ہے تو واپس نہ آئیں، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں۔ واجب ست عظیم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال اودے پاک گھر دے اندر بہ کے اودے محبوب دا تے اودے محبوب دے پاک شہر دا ذکر اج کرن دا ارادہ ہے۔ دعا کرو سونا رب ساڑے ذکر نو قبول فرمائے تے سانوں بار بار اپنے تے اپنے سونے محبوب دے گھر دی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے اور وہ سارے خزانہ دا مالک ہے، ساریاں طاقتاں دا مالک ہے۔ ساڈا کام ہے منگنا، او دا کام ہے عطا کرنا، او دے خزانے دی کمی کوئی نہیں۔ اس وجہ تو سانوں منگن دے ٹائم تے سانوں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ دین تے آوے تے کی نہیں دے سکتا، وہ سب کچھ عطا فرما سکتا ہے۔ اس وجہ تو ساڈا کام ہے منگنا۔ گل اتوں شروع کرنی ہے۔ خالق کائنات نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا مینوں اس شہر دی قسم ہے، مینوں اس شہر دی قسم ہے۔ پہلی گل تو یہ کہ قسم اس شہر دی چکی جاندی ہے جیڑی تعظیم والی ہوئے، جیڑی عظمت والی ہوئے، جیڑی شان والی ہوئے، جیڑی احترام والی ہوئے۔ تے رب جدوں شہر دی قسم کھاندا ہے پیا تے پتہ چلیا کہ رب دے نزدیک وہ شہر بھی بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مینوں اس شہر دی قسم ہے۔ شہر دا نام کوئی نہیں، صرف شہر دا ذکر ہے۔ شہر دے بہت سارے ہیں جو دنیا تے، ان کی پتہ لگے کہ کیڑا شہر ہے۔ اسی پہنچے مفسرین کول، اساں پوچھا جی دسو اس شہر تو مراد کیڑا شہر ہے؟ کچھ مفسرین نے آکھیا کہ تو مراد مکہ شریف ہے، کچھ نے آکھیا یہ تو مراد مدینہ شریف ہے۔ چلو پہلے انہوں دی گل من لئیے جڑے کہندے نے اس شہر تو مراد مکہ شریف ہے۔ رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مینوں اس شہر دی قسم ہے،
ਮੈਨੂੰ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਕਾ ਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਸਮ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ کہ اس شہر دے اندر منا ہے۔ ہو سکتا ہے قسم اس وجہ تو کھا دی ہوئے کہ اس شہر دے اندر صفا تے مروہ ہے۔ ہو سکتا ہے قسم اس وجہ تو کھا دی ہوئے کہ اس شہر دے اندر آب زمزم ہے۔ اس شہر دے اندر بہت ساریاں عظیم یادگاراں نے، اس وجہ تو رب نے قسم کھا دی ہوئے۔ لیکن اللہ فرماندا ہے نہیں، انہاں چوں کوئی وجہ بھی نہیں جیڑی وجہ تو میں دی قسم کھا دی ہے، انہاں جو کوئی وجہ نہیں۔ نہ آب زمزم دی وجہ تو قسم کھا دیے، نہ کعبۃ اللہ دی وجہ تو قسم کھا دیے، نہ صفا مروہ دی وجہ تو قسم کھا دیے، نہ مینا دی وجہ تو قسم کھا دیے، نہ اتھے حج ہوندا ہے اس وجہ تو قسم کھا دیے۔ یا اللہ پھر آپ ہی دس کہ اس شہر دی قسم تو کیوں کھا دیے؟ کیڑی عظمت ہے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا میں نے اس شہر دی قسم ہے، شہر مکہ دی۔ یا اللہ شہر دی قسم تو کیوں کھا دیے؟ رب نے فرمایا وانت حل بہذا البلد، فرمایا محبوبہ انہاں نو دس دے میں اس شہر دی قسم اس وجہ تو کھا دیے کہ اس شہر دے اندر تو رہنا ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سونیا اس وجہ تو قسم کھا دیے کہ اس شہر دے اندر تیری چال ہے، اس شہر دے اندر تیریاں تلیاں لگ دیاں نے، تیرے قدم لگ دے نے، تیرے نالین لگ دے نے۔ سونیا تیرے شہر دے اندر رہن دی وجہ تو قسم کھا دیے۔ پتہ لگا کہ رب نو اگر کوئی شے چنگی بھی لگ دیے تو وہ محبوب دی نسبت دی وجہ تو چنگی لگ دی ہے، محبوب دی نسبت دی وجہ تو چنگی لگ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء حبیب کبریاء شاہ ارض و سرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس شہر دے اندر سکونت پذیر ہو جان، رب اس شہر دی قسم کھاندا ہے۔ رب نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سونیا میں نے اس شہر دی قسم اس وجہ تو ہے کہ شہر دے اندر تو رہنا ہے۔ گل ذرا پلے بنیو، گل نو ذہن وچ رکھیو۔ شہر دی قسم رب نے کھا دیے، کھا دی کیوں ہے؟ آقا دے اس شہر دے اندر رہن دی وجہ تو۔ ہن جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی دے 53 سال مکمل کر لے، اپنی ولادت باسعادت تو لے کے 40 سال تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا 13 سال مزید مکہ دے اندر گزارے۔ لیکن قریش نے، اہل مکہ نے مسلمانہ دے واسطے زمین تنگ کر دیتی، اہل ایمان نو اذیتاں پہنچانیاں، تکلیفاں پہنچانیاں شروع کر دیتیاں۔ رب نے فرمایا میرے پیارے محبوب پریشان ہون دی لوڑ نہیں، تیرے واسطے زمین تنگ نہیں۔ سونے ہاں اس شہر تو ہجرت کر کے دوجے شہر چلا جا۔ سبحان اللہ بابا، سبحان اللہ۔ سونیا کسی اور شہر چلا جا، لیکن ہر بندے نو اپنی جائے ولادت نال پیار ہوندا ہے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی شہر مکہ نال بڑا پیار سی۔ ایک تے اس وجہ تو کہ آقا دا شہر ہے، دوسرا اس وجہ تو کہ کعبہ بھی اتھے ہی ہے، تیسرا اس وجہ تو کہ حج بھی اتھے ہی ہوندا ہے، چوتھا اس وجہ تو کہ آب زمزم بھی اتھے ہی ہے، پنجواں اس وجہ تو کہ اللہ دیاں نشانیاں صفا تے مروہ بھی اتھے ہی نے۔ آقا علیہ السلام نو بڑا پیار سی، لیکن رب کیا ہے سونیا ہجرت کر کے چلا جا۔ آقا علیہ السلام جب ٹرن لگے نا مکہ شریف تو ٹرے نا، کچھ سفر طے کیتا، جب مدینہ شریف پیچھے، مکہ شریف پیچھے رہ گیا، تو آقا علیہ السلام نے اینج مڑ کے پیچھے دیکھا تو دعا سے ہاتھ اٹھا دیتے، دعا واسطے ہاتھ اٹھا دیتے۔ ہوں جڑی دعا آقا منگی ہے نا بڑی قابل غور دعا ہے۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی، کہتے ہیں اللہم انکا ان اخرجتانی من احب البقاع الی فاسکنی فی احب البقاع الی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑی جی
اور اچھی کہہ رہے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نو بہت برکتاں عطا فرمائے اللہ اکبر آقا علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ اے شہر مکہ جے تو مینو ہجرت دا حکم ملیا ہے یا اللہ اے شہر مینو سب شہراں تو زیادہ پسند سی دنیا دا کوئی شہر مینو اتنا زیادہ پسند نہیں سی جنہ اے زیادہ پسند ہے ہر شہر ہر آبادی ہر قصبہ ہر گاؤں او تھلے اے دی شان ہوتے اینو میں سب تو زیادہ پسند کردا سا لیکن ربا اے حکم تیرا ہے کہ تو محبوب ہجرت کر کے چلا جا اے سونے ربا اور پھر مہربانی کر کے مینو اتھے لے جا اس تھان تے لے جا اس جگہ تے لے جا جڑی تینوں سب تو زیادہ پسند ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے بے شک آقا علیہ السلام نے کی حل کی تھی سونیا اے مینو سب تو زیادہ پسند سی ہوں تیرا حکم اتھوں چلا جا تے یا اللہ جا تے رہا ہوں پھر اتھے لے جا جڑا تینوں سب تو زیادہ پسند ہے سبحان اللہ تو پھر رب نے محبوب نو پہنچایا کتھے مدینہ شریف بے شک پہنچایا کتھے مدینہ شریف پتہ لگا کہ میرے رب نو سب تو زیادہ جڑی تھا پسند ہے او دا نام ہے مدینہ طیبہ سبحان اللہ بے شک او دا نام ہے مدینہ شریف مدینہ طیبہ اللہ اکبر کہ آقا علیہ السلام نے ایک اور دعا بھی کی تھی آقا علیہ السلام نے رب کی بار کے اندر دعا فرمائی آقا علیہ السلام عرض کر دینے اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا الینا المکہ او اشد او کما قال آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی اے ربا اے سونے ربا مدینہ سانو انج پیارا کر دے جنوں تو مکہ ساڑے واسطے پیارا کیتا سی سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ جیویں تو مکہ دی محبت ساڑے دل وچ پائی سی نا کہ سانو اور کچھ نظر ہی نہیں سی آندا مکہ ہی مکہ مکہ ہی مکہ ساریاں اکھاں ساڑے دل وچ ساڑے دماغ وچ ساڑے وہم وچ ساڑے گمان وچ ہر ساڑے انگ انگ دے اندر مکہ دی محبت سی تے سونے ربا تو اپنی مہربانی نال ہن اس شہر دے اندر لے جا جڑا تینوں سب تو زیادہ پیارا ہے تے سونے ربا ہن پھر اس شہر دی محبت بھی ساڈے دل دے اندر انج ہی کر دے جیویں تو نے مکہ دی محبت کیتی سی اگلی گل قابل غور ہے اتنی گل سمجھ آ گئی توجہ ہے میں پوچھاں گا تواڈے کول اللہ اکبر آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی ربا جیویں تو مکہ سانو پیار دا بنایا سی نا ساڈے واسطے ہن ساڈے واسطے مدینہ نو بھی انجے پیارا کر دے انجی پیارا کر دے لیکن جڑی گل اگلی آقا علیہ السلام نے نال فرمائی وہ گل ہور قابل غور ہے آقا نے عرض کی تھی سونے ربا او اشد بلکہ اے دے تو ود کے مدینہ پیارا کر دے سبحان اللہ تواڈی اس لیول دی نہیں جس لیول دی گل ہے ذوق سے آکھو سبحان اللہ آگے نس کیتے سونیا ہن مکے تو بھی ود کے مدینے دی محبت سارے دل دے اندر پا دے ایو وجہ کہ بچہ ہوئے تے تاں جوان ہوئے تے تاں بڈھا ہوئے تے تاں مرد ہوئے تے تاں عورت ہوئے تے تاں اٹھدیاں بیٹھدیاں سوندیاں جاگدیاں ایو دل کردا ہے کہ مینوں پگ لگ جان تے اٹھ کے میں نبی دے شہر وچ پہنچ اٹھ کے نبی دے شہر دے اندر پہنچ جاؤ سبحان اللہ اللہ اکبر آؤ پھر مل کے ایسی بھی دعا کر لگے نا اللہ اکبر تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا دعا ہے دعا سارا کرنی ہے نا دل کرتا ہے نا سارے دا تے آؤ پھر مل کے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا اکھاں بند کرو تصور دے اندر مدینہ پاک رکھو
اس شہر دے اندر جیڑا تیرا بھی پیارا ہے تیرے محبوب دا بھی پیارا ہے او شہر جتے 70,000 فرشتہ صبح آندا ہے 70,000 فرشتہ شام نو آندا ہے تے میرے آقا فرمانے نے جڑا ایک باری آ جائے پھر قیامت تک انہوں دوبارہ موقع نہیں ملتا تے اسی کہہ دے خوش نصیب ہاں اسی کہہ دے خوش نصیب ہاں ہو سکتا ہے اتھے بھی کوئی بندہ بیٹھا ہوئے جڑا ایک تو کئی باری زیادہ جا چکیا ہوئے تے کئی تو خوش نصیب تے سالوں سال جانے نے تے کئی سال بھی انتظار نہیں ہوتے تو پہلے ہی بلاوا آ جاندے کہ اسی کہہ دے خوش نصیب ہاں فرشتے 70,000 صبح آندے نے 70,000 شام نو آندے نے لیکن دوبارہ موقع نہیں ملتا اے وہ شہر ہے اچھا تسی سنیا ہونا ہے پرانا دور سی نا جدوں تے شہراں دیاں فصیلاں ہوندیاں سن چار دیواریاں ہوندیاں سن تے فصیلاں دے دروازیاں تے پہرے دار ہوندے سن راکھی کرنے والے پہرے دار شہراں دے باہر ہوندے سن تاکہ کوئی چور چکا ڈاکو شہر دے اندر نہ آوے شہر والے نوں کوئی نقصان نہ پہنچاوے انہاں نوں کوئی تکلیف نہ دیوے تے جیڑا شہر ہے نا مدینہ آکھو نا سبحان اللہ کیڑا مٹھا نہ آئے آکھو نا سارے مدینہ پھر آکھو مدینہ جدو مدینہ آکھو تے دل مدینہ مدینہ ہو جاندے اکھاں دے اندر بھی مدینہ آ جاندے کناں دے اندر مدینے دی مٹھاس آ جاندی ہے جیڑا شہر ہے نا مدینہ میرے آقا علیہ السلام نے چار فرمانے نے کہ اے جڑا شہر ہے اے دی حفاظت اے دا پہرےدار کوئی انسان نہیں اللہ فرشتیاں نوں اے دا پہرےدار بنا دیتا ہے اللہ اکبر امام الانبیاء حبیبی کبریا شہیر دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المدینہ تو خیر من المکہ او کما قال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جڑا مدینہ شہر فرمایا اے مکہ تو بھی اعلی ہے مکہ تو بھی اعلی ہے اچھا علماء نے نا ساریاں روایتاں حدیثاں جمع کر کے نا انہوں نے بڑا خوبصورت نتیجہ سارے سامنے رکھا نتیجہ کیے سنو توجہ نال علماء فرمانے نے جڑا آقا علیہ السلام دی قبر شریف ہے نا جیدے وچ آقا علیہ السلام آرام فرما لے جیڑی مٹی آقا علیہ السلام دے مبارک کفن نال لگ دیئے پئی فرمانے نے او کائنات دی ہر شے نو آدھا کائنات دی ہر شے نو چاہے وہ مکہ ہے چاہے وہ کعبہ شریف ہے چاہے وہ مقام ابراہیم ہے چاہے وہ حجر اسود ہے وہ ہر شے نو آدھا اللہ اکبر پھر کیا دینے کہ آقا علیہ السلام دی قبر شریف دی جیڑی جگہ ہے نا جیڑی مٹی آقا علیہ السلام دے مبارک جسم نو آپ دے کفن نو مس کر رہی ہے ایک کعبہ تو بھی افضل ہے لیکن کعبہ باقی ساری زمین تو افضل ہے مدینہ شریف تو بھی افضل ہے سوائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ہو باقی مدینہ شریف تو بھی کعبہ افضل ہے اچھا پھر فرما دے رہے کہ مدینہ شریف جیڑا ہے وہ کعبہ اللہ نو چھوڑ کے باقی سارے مکہ تو افضل ہے اور یہ ایڈا وہ شہر ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایڈا پیار سی دے نال روایات دے اندر آندا ہے جدوں آقا علیہ السلام کسی سفر تے جاندے سن نا تے جدوں واپس آندے سن نا تے آقا علیہ السلام مدینہ دے کول پہنچ کے نا اپنی سواری نو تیز کر دیندے سن سبحان اللہ ایک لا کے سواری نو تیز کر دیندے سن صحابہ پوچھدے نے کملی والے آقا سواری نو تیز کیوں کرتے ہو آقا فرماتے نے میں چاہنا میں جتنا جلدی ہوئے مدینہ پہنچ جاؤں اتنا پیار سی آقا نو مدینے نال
بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آقا علیہ السلام آپ نے مبارک کندھے تو نا اپنا لباس مبارک بھی ہٹا دیتے سن، اپنی چادر بھی ہٹا دیتے سن، فرماتے سن کہ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام آپ نے مبارک بٹن بھی کھول دیتے سن اور فرماتے سن میں چاہتا کہ میں ہے مدینے کو باہر آ جائے لیکن مدینے دیا ہواواں آ کے میرے سینے نال ٹکرا۔ اتنا پیار سے اور آقا فرماتے ہیں مدینے دی مٹی دے اندر شفا ہے، مدینے دی بچے بولو مٹی دے اندر شفا ہے۔ یہ پھر اسی کیوں نہ آگئے مدینے کو جائے مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے چاہتے کلامی جمعہ والے دن ایک گھڑی قبولیت دی ہوتی ہے، ایک گھڑی ایک لمحہ قبولیت دی ہوتی ہے۔ علماء دے اپنے پھر اپنے تجربات نے کوئی کہنے نے وہ خطبے دعا خطبہ دے درمیان دا ویلا ہے، کوئی کہنے نے خطبے دے درمیان دا، کوئی کہنے نے اثر تو بعد دا، انہاں اپنے جس جتھے جتھے کوئی نصیب چمکیا ہے انہاں اس حوالے نال گل کیتی ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا جمعے دے دن یعنی جمعے دا سورج طلوع ہون تو لے کے جمعے دا سورج غروب ہون تک پورے دن دے اندر ایک گھڑی قبولیت دی بھی ہوتی ہے۔ کوئی پتہ نہیں وہ گھڑی جدوں اسی کبھی نا مدینے کو جائیں تے وہی گھڑی ہوئے، ہو سکتا ہے وہی گھڑی ہوئے، لہذا مل کے تے دل نال تے پیار نال تے عقیدت نال سارے مل کے کو مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے مدینے یہ جی چاہتا مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے وہی گھر بنائے یہ جی چاہتا ہے۔ تب آخری شعر پڑھ دے وہاں پہنچ جائے بیزاد جب ہم مدینے پہنچ جائے بیزاد جب ہم مدینے تو واپس نہ آئے یہ جی چاہتا ہے تو واپس نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ طیبہ کی کیا بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے دعا مانگی، دعا کیڑی مانگی؟ آقا فرمانے نے کہ اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ساڑھے مدینے کے اندر برکتاں ہی برکتاں کر دے۔ آقا نا سبحان اللہ۔ مدینہ تو ویسے ہی برکتاں حال ہے کیونکہ مدینے تو پہلے آقا دی آمد تو پہلے مدینہ ہے سی نہیں، یسرب سی، یسرب دا معنی سی بیماریاں دا گھر، جیڑا اتوں گزردا بھی سی نا، جیڑا اتنے جا کے بیٹھ جاندا سی، سکونت کرتا سی، انہوں بھی کدے بخار تے کدے کچھ بیماری لگ جاندی سی۔ جدوں میرے آقا علیہ السلام آئے تے رب نے فرمایا سونیا ہن یسرب نہیں ہن مدینہ ہو گیا ہے۔ ہون کی ہو گیا ہے؟ مدینہ ہو گیا ہے۔ تے اے تے سمجھانا سے میں دو دفعہ نام لے رہا نا پرانا نام، ویسے ہون اس نام نال پکارنا بھی منع ہے۔ گل سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ پرانے نام نال پکارنا بھی منع ہے۔ سید علماء نے لکھا ہے کہ جیڑا بندہ بھلیکھے نال غلطی نال ایک باری پرانا نام لے لوے نا، او کفارے دے طور تے 10 باری آکھے مدینہ 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 10 باری آکھے۔ اللہ اکبر۔
تے اے جڑا مدینہ شریف ہے آقا نے عرض کی دی سونے ربا اللہم بارک لنا فی مدینتنا، سونے ربا سارے مدینے اندر برکتیں برکتہ کر دے، وبارک لنا فی مدنا وبارک لنا فی ساعنا، سونے ربا سارا پیمانیاں دے اندر بھی برکت کر دے۔ پیمانے اے گندم تولن والے، کوئی اور شاید تولن والا، وہ پہلے وہ کی ہوتا سی جی، وہ چوہا ہوتا سی تے وہ چھٹ ہوتی سی، پتہ نہیں اور جڑے پیمانے ہوتے سن، تے آقا اج کہتے ہیں سونے ربا ساڈے پیمانے دے اندر بھی برکت کر دے، یعنی اگر اسی لویے نا 5 کلو دا پیمانہ تے اونج اگر 5 کلو اگر 10 انچ چلدا سی تو 20 انچ چل جائے، برکت وہ اندر پیدا کر دے۔ ویکھنا شے بھاویں تھوڑی ہوئے پر برکت وہ اندر چوکھی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تنالی آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہم انا ابراہیم عبدکا و خلیلکا و نبیکا و انا عبدکا و نبیکا انہو دعاکا لمکہ و انا ادعوکا لمدینہ۔ آقا علیہ السلام عرض کرتے ہیں سونے ربا ابراہیم علیہ السلام تیرے نبی سن، تیرے بندے سن، تیرے خلیل سن، میں بھی تیرا نبی ہاں تے تیرا بندہ ہاں۔ تے ابراہیم علیہ السلام نے سونے ربا تیرے کولوں مکے دی برکت منگی سی تے میں مدینے دی برکت منگدا پیا، میں آکھو نا مدینے دی برکت منگدا پیا، تے کنی برکت آقا فرمانے نے انی برکت جنی ابراہیم علیہ السلام نے منگی ہے مکہ دے واسطے۔ تے نال اگلی گل بڑی قابل غور دے، بڑی قابل غور ہے۔ آقا نے عرض کیتی سونیا جنی برکت تو ابراہیم علیہ السلام دے منگن دے مکہ نو دتی ہے وہ بھی دے دے تے نال انی ہور بھی مدینے نو دے دے، انی اور بھی مدینے نو دے دے۔ اچھا پھر رب نے برکت کتنی دیتی ہے؟ کچھ بندے تقابل کرتے ہیں کہ مکہ شریف کے اندر ایک نماز پڑھو تے لکھ دا نماز، لکھ نماز دا ثواب ہے، تے مدینے شریف کے اندر 50,000 دا ہے، یعنی اتھے آگے ثواب گھٹ جاتا ہے۔ میں کہا اے تقابل تے تیرا ہے نا، روایتاں ہیں میں کو پتہ ہے، میں انکار نہیں کرتا، اے تقابل تیرا ہے، لیکن میرا تقابل جو ہے وہ ہو رہے۔ آقا علیہ السلام نے عرض کی جی سونے ربا ابراہیم علیہ السلام دے منگن دے جتنی برکت تو مکہ نو دیتی ہے وہ بھی دے تے نال اتنی ہور بھی مدینے نو دے۔ میں کہا اے کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ جناب ایک آخری گل اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھا چلو پہلے تھوڑے کو میں گل پوچھ لواں، مکہ شریف کے اندر سال وچ کنے حج ہوندے نے؟ مکہ شریف کے اندر ایک سال کے اندر کتنی واری حج کیتا جا سکتا ہے؟ ایک واری۔ کتنی واری؟ ذی الحج دے مہینے جو ایک واری ہونا ہے نا، نہ محرم میں اتنے حج ہو سکتا ہے، نہ سفر میں ہو سکتا ہے، نہ ربیع الاول میں ہو سکتا ہے، نہ ربیع الثانی میں ہو سکتا ہے۔ جدوں مڑ کے ذی الحج آئے گا پہلی تو 10 تاریخ تک 13 تاریخ تک سارے مناسک اتھے ہی جا کے ادا ہوں گے۔ مکہ دے اندر سال میں ایک واری حج ہونا ہے، لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ وضو کرے پاک صاف ہو کے میری مسجد نبی دے اندر آ کے 2 رکعت پڑھ لے انہوں رب حج دا ثواب دے دے، انہوں رب بولو تے صحیح نا، اجے بھی خوش نہیں ہوئے ہو؟ یہ ہوئے ہو تو آگو سبحان اللہ۔ بندہ مدینہ چلا جائے وضو کر کے 2 رکعت پڑھے حج دا ثواب، پھر 2 رکعت پڑھے پھر حج دا ثواب، پھر 2 رکعت پڑھے پھر حج دا ثواب، جنہیں رکعت پڑھتے جاؤ حج دا ثواب لیندے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ مدینہ شریف ہے۔ آخری گل کہ میں مدینہ شریف کا ذکر کیتا ہے، ویسے تو ہر سال ہی کرتے ہیں، دل کرتا ہے، لیکن اج اس وجہ تو کیتا ہے کہ انشاءاللہ جڑا آن والا منگل ہے، سوموار تو بعد منگل، اس منگل نو میرا بلاوا آ گیا ہے مدینہ شریف، مدینہ شریف کو بلاوا آ گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ نے کر دی، آپ نے محبوب دے کر دی با ادب حاضری نصیب فرمائے، با ادب حاضری وہ والی حاضری نہیں کہ طواف ہوتا ہے اگر موبائل ہاتھے جے دوڑ لائی ہوئی ہے موبائل ہاتھے جے کبھی کدے جناب غلاف کعبہ پیچھے دے سلفی بننی ہے پئی، کدے روزہ رسول پیچھے دے سلفی بننی ہے پئی، وہ نہیں اتھے جا کے اللہ آپ نے اپنے محبوب کی رضا نے کمانی توفیق عطا فرمائے تے ادب والی حاضری عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 19 تاریخ کو واپسی ہے، 19 اگست کو اور دن بعد انشاءاللہ پھر جمعے دے حاضری ہوئے گی۔ ان درمیان انشاءاللہ کوئی بہت اچھے دوست آؤں گے تمہیں جمعہ انشاءاللہ پڑھاؤں گے، دعا کریو تسی میرے واسطے، میں انشاءاللہ تساں سارے واسطے دعا کراں گا۔ اللہ تعالیٰ سارے مصطفیٰ گھر کی زیارت عطا فرمائے، اور میں شریفین کی زیارت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔